کے امین اور وہاں کی ثقافتی تہذیب کی تصویر دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاذ حضرت مولانا محمد خالص صاحب غازی پوری ندوی دامت برکاتہم الحمدللہ، جو علم شریعت اور علم سیاست، علم دین اور علم دنیا دونوں پر کامل نگاہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ وقت انتہائی نازک چل رہا ہے، حالات انتہائی ناسازگار ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنا ان علماء کرام کی اصل ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ حضرت والا کے بیان سے ہم مسلمانوں کو ایک نئی روشنی حاصل ہوگی، اس لیے میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے محبوب کا فرمان سنا دو، بھٹکے ہوئے انسان کو قرآن سنا دو، احکام شریعت کو طبیعت میں بسا کر پیغام نبی سے دل ویران سنا دو۔ حضرت مولانا محمد خالص صاحب ندوی دامت برکاتہم کا یہاں کی سرزمین شیراز ہند پر میں تمام اہالیان شیراز ہند باشندگان جونپور کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ حضرت والا کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ در راہ تو بہار پری خانہ آفرید، در راہ تو بہار پری خانہ آفرید، لالا دمیدو نرگس دمیدو سمن دمید۔ حضرت والا تشریف لائیے، بیا ساقی نوائے مرغزار شاخسار آمد، بہار آمد نگار آمد، نگار آمد قرار آمد۔ حضرت مولانا محمد خالص صاحب غازی پوری ندوی دامت برکاتہم، استاذ ندوۃ العلماء دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ انشاءاللہ اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وجاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر بزم جناب مولانا ڈاکٹر عبدالسلام صاحب ندوی دامت برکاتہم، جامعہ حسینیہ جونپور کے بانی و مؤسس محترم محتمم صاحب زید مجدہم، اور دیگر علماء کرام، اساتذہ اعظام، حاضرین اور خواتین اسلام، جونپور کا جب تذکرہ آتا ہے تو شیراز ہند کا تصور ذہنوں میں قائم ہوتا ہے، لیکن میرے سامنے جب جونپور کا تذکرہ آتا ہے یا اس کا ذکر ہوتا ہے، یا ادھر سے میں جب گزرتا ہوں
تو یقین مانیے اس شہر کے بیچ سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اپنے ماضی کے حالات کو میں پھر سے دوبارہ تازہ کر لوں. جس شہر میں نے تعلیم حاصل کی ہے، جہاں میں نے پڑھا ہے، جہاں ابتدائی عربی درجات کی تعلیم میں نے حاصل کی، اٹالہ مسجد کو دیکھ کر کے آنکھیں پرنور ہوتی ہیں. وہاں کا قلعہ دیکھ کر کے خیال ہوتا ہے کہ بچپنے میں قلعے کے زینوں سے چڑھ کر اوپر جا کر اس کے بلندیوں تک جو ہے جا کر خیال ہوتا تھا کہ ہم قلعے پر جو ہے وہ غالب ہیں. کبھی جامع مسجد کی زینوں سے چڑھ کر کے اس کی بلندیوں پہ زینے گن گن کر کے کہ 100 زینے کے بعد اونچائی پر پہنچ کر کے وہاں خیال ہوتا تھا کہ ہم سب سے بلند ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں. لہذا اٹالہ کی مسجد کی بلندیوں پر بھی میں چڑھا ہوں اور جامع مسجد کے ستون جو بلندی ہے اس پر بھی میں گیا ہوں. لہذا جونپور کا شہر تو ایسا ذہن میں، مزاج میں، فکر میں، تصور میں رچا اور بسا ہے. ابھی چند دن پہلے میں گھر جا رہا تھا تو جونپور آیا تو بیچ کے راستے سے، یعنی دریا کا وہ پل جو اکبر بادشاہ یا مغلیہ دور کا بنا ہوا اس سے گزرتے ہوئے میں گزرا اور کھو گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ پیدل چل کر کے اٹالہ مسجد میں ہم لوگ راس منڈل سے پڑھنے آیا کرتے تھے. اور حکیم منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وہ جو ہاسٹل تھا جو انہوں نے تعمیر کیا تھا اپنے ایک ولی صفت اپنے بزرگ پیر و مرشد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ وہ تشریف لے آئیں گے تو ان کی مجلس وہاں قائم ہوگی، ذکر و اذکار کی مجلس ہوگی. لہذا انہوں نے بنایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مدرسے کی شکل دی اور وہاں طلباء کا قیام رہا اور وہاں سے اٹالہ مسجد پیدل چل کر کے ہم لوگ آتے تھے اور وہاں پڑھتے تھے. اور میں نے اس میں یہ برکت دیکھی کہ ابتدائی تعلیم میری ابتدائی عربی درجات میں تعلیم حاصل کی اور ندوے جب دوسرے سال میں پہنچا تو عربی اول کے بعد میں گیا تھا اور عربی سوم میں میرا داخلہ ہو گیا. 1 سال میرا بچ گیا. اس اعتبار سے ہم صاف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جونپور کی برکت ہے، یہاں کی تعلیم کی برکت ہے. تو ہم تو آپ کے ہاں اگر آئے ہیں تو وہ آموختہ سنانے کے لیے آئے ہیں جو آپ کے ہاں سے میں نے حاصل کیا ہے. وہ شیراد ہند اب تو باقی نہیں رہا جو اس دور کا سما تھا، جو کیفیت تھی، جو علمی اور فکری نمود اور بڑے بڑے علماء اور اساتذہ فن و ماہرین فن یہاں موجود تھے اور یہاں سے تقدیر کا اور قسمت کا فیصلہ کیا جاتا تھا. لیکن آج ہم اس شہر کے اندر ان آثار کو دیکھتے ہیں تو خیال وہی آتا ہے جس شعر کو حضرت علامہ سید ابو الحسن علی حسنی الندوی دامت محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے ایسے موقع پر کہ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خاک کچھ باقی، بتاتا باغ رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. لہذا آج یہ شہر اور یہ علاقہ جو علماء اور اساتذہ فن اور مدارس کے اعتبار سے مشہور و معروف ہے، آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے اور ایسے وقت میں ہو رہا ہے جو بڑا نازک وقت ہے. ابھی آپ نے اشعار سنے، ابھی آپ نے ناظم صاحب کے اس پر جو ہے جو تبصرہ ہو سکتا ہے یا جو آؤٹ لائن اور ہدایات ہیں جو ناظم کی طرف سے دی جاتی ہیں اس سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ نازک ہیں اور ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک سے استفادہ کرنے کا ہم کو حق حاصل ہے. لیکن ہم کس طرح سے استفادہ کریں گے، کس طرح اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کس طرح ہم اس سے جو ہے آگے بڑھ کر کے اس کو لینے کی جرأت ہمارے اندر پیدا ہوگی. دائرہ ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ اقرا کے اندر موجود ہے، پڑھنے کے اندر موجود ہے، علم کے اندر موجود ہے. علامہ اقبال نے جو کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اللہ نے تمہیں کیا مقام دیا ہے، اللہ نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس نطفے سے اللہ نے ایک وجود جیتا جاگتا جو ہے عطا فرمایا. وہ مالک کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیء وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون.
اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، پھر اس نے تمہیں کان اس نے دیے، تمہیں آنکھیں دیں، تمہیں دل عطا فرمایا، فؤاد دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ وہ مالک، وہ خالق ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے ماں کے رحم کے اندر تہ بتہ تاریکیوں میں، 3 تاریکیوں کے اندر تمہارے وجود کو اس نے باوجود کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی ظلمات ثلاث، اللہ رب العزت کی صنعت دیکھیے کہ ہم کسی چیز کو اگر بناتے ہیں، ہم اگر لکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سکون چاہیے، ہم قلم ہاتھ میں لیتے ہیں، ہم کاغذ کو لیتے ہیں، اگر میز ہل رہی ہو تو ہم اس پہ لکھ نہیں سکتے ہیں، اگر شور و ہنگامہ ہو رہا ہو تو ہم کوئی کام سنجیدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کی تخلیق کو کس طرح سے کیا ہے؟ ماں کی پیٹ کے اندر، اس پیٹ کی تاریکی، اس کے اندر جو ہے رحم کی تاریکی، اور رحم کے اندر جھلی کی تاریکی، اور جھلی کے اندر 3 تہوں کے اندر اللہ ہماری آنکھیں بناتا ہے، اللہ ہمارے ہماری ناک بنا رہا ہے، اللہ ہماری بھویں بنا رہا ہے، اللہ ہمارے ہاتھ کو بنا رہا ہے، اللہ ہمارے پیر کو بنا رہا ہے، ہمارا وجود بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کس حال میں کہ ماں جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہے، گھر کا سارا کام کر رہی ہے، وہ روٹی پکا رہی ہے، وہ دال اتار رہی ہے، اور گوشت بھون رہی ہے، اور وہ زینے پہ چڑھ رہی ہے، اور صاحب جھاڑو لگا رہی ہے، اور کپڑا دھو رہی ہے، اور بچے کو بھی گود میں لیے ہوئے اور چارپائی اٹھا رہی ہے، یعنی اپنے سارے کام چلتے پھرتے وہ کر رہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ اس حرکت کے باوجود اتنا عمدہ اور اتنا جو ہے خوبصورت پیکر وہ عطا کر رہا ہے۔ مالک کا کتنا بڑا کرم ہے، مالک کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا نمونہ ہے کہ اگر فرشتے بھی آنا چاہیں گے تو سب سے عمدہ جو پیکر ہے وہ انسانی پیکر ہے، اس میں ہی وہ آئیں گے۔ اجنہ آنا چاہیں تو وہ یہی پیکر ہے جس میں آئیں گے۔ اسی لیے حضرت جبریل امین حضرت مریم کے پاس جب آتے ہیں تو قرآن پاک کہتا ہے کہ بشراً سویہ، یتمثل بشراً سویہ، بہت کامل انسان کی شکل میں آئے، کامل انسان کی شکل میں آئے۔ حضرت مریم کے پاس آئے، حضرت مریم نے جب دیکھا تو وہ سہم گئیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے آپ آ گئے؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اور اللہ کے حکم سے میں نفخ کروں گا، پھونکوں گا اور حمل ٹھہر جائے گا۔ انہوں نے کہا کسی نے ہمیں تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صنعت کو، اپنے اعجاز کو، اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہا تھا، کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ماں باپ کے ذریعے اولاد دیتا ہے، اسی طرح اس پر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے بھی وہ اولاد دے دے اور بغیر ماں کے بھی وہ اولاد دے دے۔ حضرت حوا کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت آدم کی پسلی سے نکالا، اور حضرت مریم کو بغیر باپ کے اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، لہذا ماں کے رحم کے اندر یہ تخلیق کا عمل جاری ہوتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا پروردگار اللہ ہے، اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہذا طریقہ محمدی یہی ہے، حقیقت محمدی یہی ہے، شریعت محمدی یہی ہے، معرفت محمدی یہی ہے، لہذا اس سے کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، وہی وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کہاں تم بھٹک رہے ہو، کہاں چلے جا رہے ہو؟ اور 23ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں مارے مارے پھر رہے ہو، کس کے پاس جا رہے ہو، کہاں سر جھکا رہے ہو؟ اللہ وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ لہذا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے تم سے۔
وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ضرورت ایسی پیش آئی جو ہم اس کو پوری نہیں کر سکتے تو کسی سے سہارا لے لیتے ہیں، ہمارا کوئی ساتھ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں خود اس کو ڈیل کرنا ہے، خود اپنے آپ کو سمجھانا ہے، خود اپنے آپ کو اس راستے پہ رکھنا ہے جس کے ذریعے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو حضرات، اس ملک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے یہاں 800 سال تک حکومت کی، بڑے بڑے خانوادے آئے، حکومتیں قائم ہوتی رہیں، آج آثار اس پر شاہد عدل ہیں کہ یہاں ہم نے حکومت کی ہے، اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہا ہے، لیکن آج ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھ میں قوت نہیں ہے، آج ہمارے پاس وہ حکمت عملی نہیں رہی جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہمارے اسلاف جو حاکم وقت کہلائے۔ لہذا آج ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو جو ہے پیش کریں تاکہ ان حالات کے اندر اپنے آپ کو یہاں کے لیے مفید ثابت کرتے ہوئے اپنی افادیت کو ثابت کریں۔ وہی چیز قائم رہتی ہے جو اپنی افادیت کو منوا لے۔ جو چیز فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، جو چیز جس کا افادہ نہیں ہوتا ہے، اس کو لوگ بھلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں عیسائی آئے، یہاں انگریز آئے، لیکن آج انگریزوں سے وہ وحشت نہیں ہے یہاں کی قوم کو، وہاں انگریزوں سے وہ نفرت نہیں ہے یہاں کی قوم کو، چاہے وہ چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم میں کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق ہو۔ حالانکہ ان کی تاریخ جب یہاں رہے، ہزاروں ہزار لوگوں کو انہوں نے قتل کیا، سولی دیا، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سب کو انہوں نے دیا ہے، اور مسلمانوں کا اس میں بڑا حصہ ہے، لیکن ان سے وہ نفرت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہاں پر اسپتال کا نظام قائم کیا، یہاں پر تعلیم کا نظام قائم کیا، اس سے یہاں کی قوم کو بھی فائدہ پہنچا، لہذا وہ نفرت ان سے نہیں رہی۔ لیکن ہمارے حکمراں جو یہاں ہوئے، حاکم وقت ہوئے، اقتدار اعلیٰ ان کے پاس 350 سال تک مغلیہ حکومت قائم رہی، لودھی حکومت قائم رہی، تغلقی دور یہاں قائم رہا، ابراہیم شاہ شرقیہ اور ان کے پہلے کا زمانہ یہاں رہا، لیکن خود مغلیہ دور کو لیجئے تو کوئی قابل ذکر انہوں نے ادارہ نہیں بنایا، کوئی قابل ذکر بڑا اسپتال نہیں بنایا، رفاہی کام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے قلعے ضرور بنائے، بڑے بڑے محلات ضرور بنائے، بڑی بڑی مسجدیں انہوں نے بنا دی، لیکن رفاہی کام جو ہونا چاہیے جس سے عوام کا دل جیتا جاتا ہے، جس سے ان کے دل کے اندر محبت پیدا کی جاتی ہے اور نفرتوں اور وحشتوں کا قلقمہ کیا ہوتا ہے، وہ کام نہیں ہوا۔ لہذا آج یہاں پر ان کی چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو اثر انداز ہوتی ہیں، اور حکومت جب بدلی، حکومت دوسروں کی آئی تو وہ چیز قابل ذکر ہوتی، وہ چیز نہیں رہی اس انداز میں جس کا اثر پوری قوم پہ ہوتا۔ لہذا یہ چیز سب سے زیادہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے لیے عملی پیکر آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔ لہذا مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک بلوغ کے بعد آپ نے پوری زندگی خدمت میں گزاری، اس کے بعد نبوت مل رہی، خدمت میں گزاری ہے، رفاہی کام میں بڑھ چڑھ کے آپ نے حصہ لیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ نے حلف الفضول جو سوسائٹی قائم ہوئی تھی اس کے ایک اہم رکن تھے اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بعد کے ادوار میں بھی آپ یہ فرماتے تھے کہ اگر آج بھی ہمیں دعوت دی جائے حلف الفضول کے ارکان جمع ہوں اور ہمیں دعوت دیں کہ اس میں شریک ہوں تو ہم شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگوں کی حق تلفیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک نوجوان آیا اور اپنا اونٹ لے کر کے آیا تھا مکہ مکرمہ میں بیچنے کے لیے، ابو جہل نے اس کا اونٹ خرید لیا۔ جب خرید لیا تو پیسے کے لیے کہا کہ ہمارے گھر آنا، ہم پیسے دے دیں گے۔ اب وہ بیچارہ اس کے گھر جا رہا ہے، پیسے نہیں مل رہے، پیسے نہیں مل رہے، پریشان گھوم رہا ہے۔ اونٹ کو بیچا تھا اس لیے تاکہ مکہ مکرمہ کے بازار سے وہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے، غلہ خریدے، پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، ابو جہل ہاتھ نہیں آ رہا، وہ کسی طرح سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پریشان حال ہے۔
کچھ اوباش قسم کے نوجوان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں، ان کی بڑی بنتی ہے، بڑی اچھی گاڑھی چھنتی ہے ابو جہل سے، ان سے جا کر کے کہو تمہارا کام ہو جائے گا۔ لہذا وہ نوجوان مصیبت زدہ وہ پہنچا اور جا کر کے کہا حضور معلوم ہوا کہ ابو جہل آپ کا جگری دوست ہے، آپ خدا کے لیے ہمارا پیسہ جو ہے اس کے پاس باقی ہے، ہمارا اس نے اونٹ خریدا ہے، وہ واپس کرا دیجئے، اس سے دلوا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل جو جانی دشمن تھا، جو ایک ایک لمحہ اس میں جو ہے گزارتا تھا کہ کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، ابو جہل کے گھر آپ تشریف لے گئے اور جا کر کے کنڈی کھٹکھٹائی، اور کھٹکھٹانے کے بعد وہ بھاگ کر کے جب دروازے پر آیا اور دروازہ اس نے کھولا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور پیچھے وہ شخص کھڑا ہے جس کا اونٹ اس نے لیا ہے۔ وہ دیکھا، حضور نے کہا کہ یہ غریب آدمی ہے، تم نے اس کا اونٹ خریدا ہے، لہذا اس کے پیسے تم ادا کر دو۔ وہ بھاگ کر کے گیا اور جا کر کے وہ تھیلی لے کر کے آیا جس میں پیسے تھے اور لا کر کے حوالے کر دیا۔ وہ نوجوان جو ہے بہت خوش ہوا اور بہت زیادہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ بہت ہی زیادہ احسان مند ہوا اور کہا کہ آپ نے ہمارا کام کرا دیا۔ اور وہ لڑکے جو آئے تھے پیچھے سے، وہ اس لیے آئے تھے تاکہ استہزاء کریں، پیچھے تالیاں بجائیں گے جب ابو جہل ان کو برا بھلا کہے گا، دشنام ترازیاں کرے گا، یاوہ گوئی کرے گا اور برا بھلا بکے گا تو ہم پیچھے سے تالی بجائیں گے۔ یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہوا کہ ابو جہل پر ایسا اثر ہوا کہ بالکل بھیگی بلی بن کر کے بھاگ کے گیا اور لا کر کے دے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو ابو جہل کے پاس وہ سب لڑکے آئے، نوجوان آئے، اور انہوں نے کہا کہ بھیا کیا بات ہوئی، تم تو ایسے معلوم ہے جیسے بھیگی بلی ہو، بالکل تم اس طرح سامنے تم دبک گئے، لا کر کے دے دیا تم نے۔ ہم تو اس لیے آئے تھے اور بھیجا تھا کہ تم کچھ کہو گے تو ہم پیچھے سے تالی بجائیں گے، ہم مذاق کریں گے، استہزاء کریں گے، تم نے تو اس کے برخلاف کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ وہ محمد تھے۔ جس وقت میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک اونٹ کھڑا ہے اور اتنا زبردست اونٹ ہے کہ میں نے ایسا اونٹ دیکھا ہی نہیں۔ وہ اونٹ منہ کھولے ہوئے میری طرف بڑھ رہا ہے، اگر میں ذرا بھی رکتا تو میری کھوپڑی اس کے منہ میں آ جاتی، اس لیے بھاگ کر کے آیا۔ اب خیر نہیں ہے، اونٹ اگر گھر میں داخل ہو گیا تو میری کھوپڑی نہیں بلکہ پورے خاندان کی کھوپڑی اس کے منہ میں آ سکتی، اتنا بڑا اونٹ جو، لہذا میں نے لا کر کے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مان کیوں نہیں لیتے ہو؟ مان لو کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ یہی بات تو ہے، اگر میں مان لوں تو پھر ہمارے خاندان کا سر جو ہے نیچا ہو جائے گا، میری ناک نیچی ہو جائے گی۔ اسی ناک نیچی ہونے میں ناک نیچی نہیں ہوتی، ناک تو اللہ نے اونچی بنائی ہے، ناک کو اللہ نے اونچی بنائے، اونچا کیا ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ ناک نیچی ہو جائے گی، کبھی نیچی نہیں ہوتی۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے ناک اونچی رہتی ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے ناک اس کی ٹوٹتی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے موقع پر جہاں کسی بےکس، کسی غمخوار، کسی یتیم، کسی بیوہ، یہاں تک کہ کوئی بیمار ہے تو آپ اس کے عیادت کے لیے جاتے تھے، چاہے وہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے گھر بھی جاتے تھے اور آپ سناتے تھے کہ جانتے ہو اگر صبح کے وقت کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے، تو 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت کی دعا پر مامور فرما دیتے ہیں کہ اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ اے اللہ، اس نے تیرے ایک بندے کو جو دیکھنے کے لیے گئے، کیوں؟ اس لیے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میرا بندہ ہے، میں بیمار تھا، میری عیادت کے لیے نہیں آیا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے روٹی نہیں کھلائی، میں ننگا تھا، مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ، تو خالق کائنات ہے، تجھے کب تو کھاتا ہی نہیں، تجھے کھلاتے کیسے؟ تو پہنتا ہی نہیں، پہناتے کیسے؟ اور اے اللہ، تو بیمار پڑے گا تو شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو ہی شفا دیتا ہے، لہذا ہم تجھے کہاں عیادت کرتے، کہاں پاتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پڑوس میں ایک بندہ بیمار تھا، اگر تم عیادت کے لیے گئے ہوتے تو میری عیادت کرتے۔ ایک فاقہ کش تھا، اگر تم اس کو روٹی کھلاتے تو مجھے کھلاتے۔ ایک کپڑے اس کے پاس نہیں تھے، اس کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، اگر تم اس کو کپڑا پہناتے تو مجھے کپڑا پہناتے۔ کتنا اونچا مقام ہے انسان،
کتنا اونچا مقام اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا کہ وہ کپڑا پہنتا اللہ کہتا میں کپڑا پہنتا ہوں، وہ کھاتا ہے اللہ کہتا ہے میں کھاتا ہوں، وہ اس کی دیکھ بھال اور تسلی بہم پہنچاتا ہے تو اللہ رب العزت فرمائے کہ مجھے تسلی ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، کتنی محبت۔ لہذا خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ فرید الدین گنج شکر یہ دونوں حضرات یہ جا رہے تھے، دیکھا ایک بچھو، دیکھا بڑا زبردست بچھو، بزم صوفیہ کے اندر اس کو لکھا ہے صلاح الدین عبد الرحمن صاحب نے کہ وہ بچھو کو دیکھا، بچھو بھاگا چلا جا رہا ہے۔ دونوں نے دیکھا، کہا یہ بچھو کسی مہم پہ جا رہا ہے، کسی مہم پہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے چلو دیکھتے ہیں کہاں یہ بچھو جا رہا ہے۔ لہذا اس کے پیچھے چلے، چلتے 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 آگے جھاڑیاں تھیں، ان جھاڑیوں میں داخل ہو گیا بچھو۔ جب جھاڑیوں کی طرف گیا تو یہ لوگ بھی گئے، آگے دیکھا کہ ایک اژدہا چلا رہا ہے، یہ بچھو گیا اور اس اژدہا کو ڈنک مارا، اژدہا تڑپ کر کے مر گیا اور بچھو وہیں سے واپس ہو گیا۔ یہ دیکھتے رہے دونوں حضرات کی عجیب بات ہے، کوئی سر الہی اس میں ہے، کوئی راز ہے اللہ، اس کو تلاش کرنا چاہیے، کیا بات ہے کہ اتنی دور سے بچھو چلا، آبادی چھوڑ کر کے جنگل تک آیا اور جنگل میں اژدہے کو اس نے ڈنک مار دیا اور پھر واپس ہو گیا۔ جب انہوں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک جھاڑی کے نیچے ایک نوجوان سو رہا ہے، شراب میں دھت ہے پڑا ہوا ہے، مدہوش پڑا ہوا ہے، اور وہ جو اژدہا آ رہا تھا اس اژدہا کا رخ اسی نوجوان کی طرف ہے، اس اژدہے کا رخ اسی نوجوان کی طرف ہے۔ اگر بچھو ڈنک نہ مارتا تو ایسی صورت میں وہ اژدہا اس کو نگل لیتا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ یہ ہے سر الہی، اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بچانا چاہتا۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو شرابی ہے تو انہیں نفرت ہوئی، یہ شراب میں دھوتے، نفرت ہوئی اور خیال ہوا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ شرابی ہے اور اس کو بچانے کے لیے اللہ نے بچھو کو مسلط کیا اور اس نے اس کو ڈنک مارا اور وہ مر گیا اور اس کو بچایا۔ غیب سے آواز سنائی پڑی ان کو کہ تمہیں تعجب ہو رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، آج اس نے شراب پی ہے، یہی میرا بندہ کل توبہ کر لے گا تو میرا عزیز میرا محبوب بن جائے گا۔ لہذا میں نے موقع دیا ہے کہ یہ توبہ کر لے، یہ محبوب بن جائے، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کو بنایا۔ اللہ کو کتنی محبت ہے۔ ملک محمد جائسی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ملک محمد جائسی جنہوں نے پدماوت لکھی ہے، کلاسیکل ہندی زبان کی اہم کتاب ہے وہ، ان سے ملنے کے لیے کچھ نوجوان گئے یہ سوچ کر کے کہ اتنی خوبصورت کتاب انہوں نے تصنیف کی ہے نظم کے اندر، لہذا وہ کیسے ہوں گے، اچھی پرسنالٹی ہوگی، اچھا رنگ روغن ان کا ہوگا، لہذا چل کر کے دیکھیں ان کو۔ جب ان کے پاس آئے، جائز پہنچے تو ملک محمد جائسی کو دیکھا کہ وہ چھوٹے قد کے ہیں اور پتلے دبلے ہیں اور سانولے رنگ کے ہیں۔ جب وہ دیکھا تو ہنس پڑے، نوجوان ہنس پڑے۔ جب ہنسے تو انہوں نے کہا کہ تم ہنس رہے ہو، کاہے پہ ہنست ہو؟ اودھی زبان میں کہا کہ کاہے پہ ہنست ہو؟ انہوں نے کہا کہ کاہے پہ ہنست ہو؟ کمہار پہ ہنست ہو کہ برتن پہ ہنست ہو؟ کمہار پہ ہنست ہو کہ برتن پہ ہنست ہو؟ کس پہ ہنس رہے ہو؟ نوجوان خاموش ہو۔ بنانے والا اللہ ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، کتنے مرحلے سے اللہ نے پیدا کیا، کیا محبت کا انداز، یوں ہی پیدا کر دیتا اللہ رب العزت، حکم ہوتا اللہ کا وجود ہو جاتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے خلقہ من تراب، مٹی، پھر من طین لازب، اس میں پانی ڈالا گیا، پھر اس کو جو ہے چپچپا کیا گیا، پھر وہ لازب بن گیا، من طین لازب سے پھر اس کو سڑایا گیا، حمیم مسنون وہ بن گیا، پھر حمیم مسنون کو اور آگے ترقی دے کر صلصال کالفخار کی شکل دے کر کے اللہ نے اس میں روح پھونکی۔ پانچویں مرحلے میں اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی۔ یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم میں اگر کسی سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں کل شادی تھی، ہمارے ایک عزیز کی بات ہم آپ کو سنا رہے ہیں کہ بہن کی بیٹی کی شادی اور بھائی اس میں شریک نہیں ہو رہا۔ میں نے پوچھا کیوں نہیں شریک ہوا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ
جس کی شادی تھی اس نے کسی وقت اس کی بیوی کو یعنی بھائی کی بیوی کو اس نے کوئی بات کہہ دیا تھا، کوئی بات کہہ دیا تھا، اس کو لگ گئی، اس نے شوہر سے کہہ دیا. اب شوہر نے ٹھان لیا کہ صاحب ہماری بیوی کو یہ بات کہی گئی، لہذا برسوں پرانی بات کو اس کی شادی کے موقع پر ماموں ہوتے ہوئے، بھائی ہوتے ہوئے شریک نہیں ہو رہا. بہن رو رہی ہے، بھانجیاں رو رہی ہیں، لیکن شریک نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہمیں کہہ دیا یہ بات، یہ ہمارے بارے میں کہی گئی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو دیکھو لوگو، حضرت آدم کی تخلیق کا جب تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم حضرت آدم کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، لہذا کیا ضرورت ہے، گویا اب آپ کی تسبیح و تحمید کے لیے ہم کافی ہیں، اور آپ ان کو جو ہے پیدا کر رہے ہیں. یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے، اور ظلم اور زیادتی کی مثالیں سب کام میں آئیں گی سامنے. فرشتوں نے اپنا اوپینین دیا، اپنا خیال ظاہر کیا. حضرت آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے کیا دیا؟ سب سے پہلا حکم نے دیا قم یا آدم وسلم علی الملائکہ، قم یا آدم وسلم علی الملائکہ. آدم اٹھو اور جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو، فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو. حضرت آدم اٹھے اور جا کر کے آپ نے سلام کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ سلام کا جواب دیں گے وہی تمہاری نسل کا سلام و جواب ہوگا. حضرت آدم نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ یا وعلیک السلام ورحمت اللہ. بخاری شریف کی روایت اسی طرح سے ہے، سلام کا جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم نے جا کر کے سلام کیا. یہ کیا بات ہے، کیوں سنایا گیا؟ اللہ کے رسول نے کیوں یہ واقعہ ذکر کیا کہ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت ایسا ہوا؟ اس لیے کہ اگر ہم سے کوئی ہونٹو ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود جا کر کے اس کو حل کر لیں اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی چیزوں کے ذریعے. اخلاق کا بہت بڑا کلام، بہت بڑی یہ چیز ہے لوگوں کہ دیکھو حضرت لقمان علیہ السلام اگر نبی ہیں تو علیہ السلام اگر حکیم ہیں تو اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہو. قرآن پاک میں ان کا تذکرہ موجود ہے، قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے. انہوں نے تربیت کے دائرے میں کہ انسانی زندگی کی تشکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے آئینے میں، انبیاء کے سیرت و کردار کے آئینے میں، تخلقوا باخلاق اللہ کے دائرے اور احاطے اور پیکر میں سامنے آئے. کیسے ہوگے؟ اس کے لیے 6 باتوں کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے قرآن پاک کے اندر. لہذا ہمارے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے. حالات ہمیں کچوکے لگا رہے ہیں، ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے بچوں کو اسلام پر لے آئیں، اپنے بچوں کو توحید پر لے آئیں، اپنے بچوں کو بااخلاق بنائیں، اپنے بچوں کو اقامت الصلاۃ پر قائم کریں، اپنے بچوں کے اندر وہ تہذیب و ثقافت و تمدن کی آبیاری کریں جس سے ان کی اسلامیت و انسانیت جو فروغ پا جائے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. لہذا انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اللہ رب العزت بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے، میرا بندہ میرے اوپر بہتان لگاتا ہے، میرا بندہ میرے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کرتا ہے، اور میں اسے روزی دیتا ہوں، میں اسے اولاد دیتا ہوں، میں اسے عزت اور وجاہت دیتا ہوں، اور وہ مجھے گالی دیتا ہے. کیا گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب دے رہا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ فنا دے رہا ہے. میرا تذکرہ نہیں کرتا، میں نے دیا تذکرہ دوسروں کا ہو رہا ہے، میں نے عطا کیا ذکر دوسرے کا ہو رہا ہے. یہ اللہ کی نظر میں گالی ہے. اللہ اس گالی کو پسند نہیں کرتا ہے، اس گالی کو معاف نہیں فرمائے گا. لہذا فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو شرک کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ
پرندوں نے اس کو اچک لیا اور لے آ کر فضا میں اس کو چھوڑ دیا اور اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، اس کے پارے جسم کے جو الگ الگ ہو گئے، اعضاء الگ الگ ہو گئے۔ فتخطفوا الطیر تہوی بالریح فی مکان سحیق، ہاں اس کے اعضاء بکھر کر کے رہ گئے، یعنی اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کا وجود مٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے وجود کو مٹا دیتے ہیں، خاک میں ملا دیتے ہیں، آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، ذرے اس کے اڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس برزخی زندگی میں پھر اس کو لے آئیں گے اور سامنے اس کو کھڑا کیا جائے گا جب اللہ کا عدل قائم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ بنی اسرائیل کہ آخری آیت، لوگوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری آیت میں کیا فرمایا؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں، اسی لیے حضرت مریم کا نام قرآن پاک میں اللہ نے لیا ہے، کسی خاتون کا نام قرآن پاک میں نہیں لیا ہے۔ حضرت عائشہ کا نام نہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نام نہیں، حضرت آسیہ کا نام نہیں، ازواج مطہرات میں کسی کا نام نہیں، حضرت آدم کی ازواج کا زوج حضرت حوا کا نام نہیں۔ اگر نام ہے پورے قرآن پاک کے اندر تو صرف حضرت مریم کا نام ہے، صرف حضرت مریم کا نام ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام اس لیے لیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، کسی اور کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے صاف صاف فرمایا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ تمترون، یہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، یہی حق بات ہے، یہی سچی بات ہے جس میں تم شبہ میں پڑے ہوئے ہو، شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مریم ایک خاتون کا نام لیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت مریم کا تو نام لیا لیکن حضرت لوط کی بیوی کا نام نہیں لیا، حضرت نوح کی بیوی کا نام نہیں لیا، فرعون کی بیوی کا نام نہیں لیا، حضرت ابراہیم کی بیوی کا نام نہیں لیا، ازواج مطہرات کا نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے خواتین کو وہ مقام دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، وہ عزت دی ہے، وہ کرامت دی ہے کہ نام لینا بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ اس سے بھی جو ہے ان کی توہین لازم آئے گی، لیا تو صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے۔ وہ عورت اگر گھر سے نکلتی ہے، باہر آتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بھی تصویر کشی قرآن پاک کیا کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے؟ دو بیٹیوں کا تذکرہ ہے، ایک نبی کی دو بیٹیاں ہیں، وہ دو بیٹیاں مویشی کو چرانے کے لیے مویشیوں کو لے کر کے جا رہی ہیں اور پانی پلا کر کے واپس لا رہی ہیں۔ ایک دن ذرا جلدی وہ گھر آ گئیں، واپس آ گئیں، تو پوچھا حضرت شعیب علیہ السلام نے آج تم لوگ جلدی کیسے آ گئی، پانی جلدی کیسے پلا دیا ان کو؟ انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان مل گیا تھا، وہ دیکھ کر کے ہمارے قریب آیا اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، لہذا ہم جلدی فارغ ہو گئے اور چلے آئے۔ حضرت شعیب نے کہا کہ کون سا نوجوان ہے تمہارے ساتھ ایسا احسان کیا تو اس کو اجر اور صلہ دینا چاہیے، جاؤ اس کو بلا کر کے لے آؤ۔ ایک بیٹی ان کی چلی۔ قرآن پاک کس انداز میں پیش کر رہا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے فجاءت احداهما، ان میں سے ایک آئی، ان میں سے ایک آئی۔ اب آگے کہہ رہا ہے تمشی علی استحیاء، چلتے ہوئے حیا کے دوش پر، حیا کے دوش پر چلتے ہوئے آئی، حیا کو مرکب بنا کر کے آئی، اور اس نے کہا بے شک میرے ابا جان جو ہیں آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ اور اجر دیں جو آپ نے پانی پلایا ہے۔ قرآن پاک میں بات اتنی پوری ہو جا رہی تھی کہ جات احداہما
قالت ان ابی یدعوک لیجزیک، بات پوری تھی کہ ایک ان میں سے آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ چلیے، آپ کا اس کا بدلہ وہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک بیچ میں 3 حرف لے آ کر 3 لفظ اللہ رب العزت نے اس میں پیش کیا، ایک تمشی کا ہے، ایک علا ہے، ایک استحیاء ہے۔ گویا کہ عورت گھر سے نکلے تو حیا کے دوست پہ، حیا کا دامن، حیا کیا احاطہ، اس کے حیا کے جلوے کے اندر وہ نکل رہی ہو۔ یہ قرآن پاک تذکرہ کر رہا ہے ان کا باہر نکلنے کا، تو اس طرح تذکرہ کر رہا ہے، نام تک قرآن پاک نہیں لے رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو اس دور میں دیا ہے جب یہود اس کو ڈائن کہا کرتے تھے، جب عیسائی عورت کو جو ہے سارے پلید اور گناہوں کا محور و مرکز و سینٹر سمجھتے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بابا کے دہل اعلان فرمایا کہ ہمیں دنیا کے اندر محبوب ترین چیزوں میں سے عورت بھی محبوب ہے۔ اللہ نے اسے محبوب بنایا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے خاص فرشتہ آتا ہے اور اس گھر میں آ کر کے سلام پیش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسا محبوب بنایا، محبوب خلائق بنایا، اللہ کتنا چاہتا ہے اس کو۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو خود آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی کس طرح سے حفاظت فرمائی۔ پیدا ہوئے، ماں پریشان ہے، ماں نے کہا اب کیا کریں، فرعون کو پتہ چل جائے تو قتل کر دے گا۔ اللہ نے کہا کہ دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو، بکس میں کر کے ڈال دو۔ اب بکس کو اگر ایئر ٹائٹ کر دیں تو ایسی صورت میں آکسیجن نہیں ملے گی تو بچہ مر جائے گا، اور اگر ایئر ٹائٹ نہیں کریں گے اور پانی میں ڈال دیں گے تو پانی اندر چلا جائے گا تو بچہ مر جائے گا۔ دونوں صورتوں میں موت یقینی تھی بظاہر، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا، انہوں نے ڈال دیا اور وہاں جو ہے جب پہنچا وہ بکسہ پہنچتے صندوق تیرتے ایک جھاڑی سے جا کے لگ گیا، اور وہاں فرعون کی بیوی دیکھ رہی ہیں، اس کو نکلوایا۔ جب بچہ اس میں سے نکلا تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا موشا۔ منہ کے معنی پانی کے آتے ہیں عبرانی زبان میں، اور شاہ کے معنی جھاڑی کے آتے ہیں، لہذا ان کی زبان سے یہ نکلا موشا، وہی نام ان کا پڑ گیا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ کر اور ایسی ایسا حسن، ایسا جمال، ایسا حسن کہ جو دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ہم نے محبت کی گویا کہ تجلی ڈال دی تھی، لہذا جو دیکھتا تھا مروب ہو جاتا، جو دیکھتا تھا مروب ہو جاتا تھا، جو دیکھتا تھا صاحب ان کا آپ کا حسن اور محبت دل میں جو ہے۔ لہذا فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا ہم تو اس کو بیٹا بنائیں گے، اور نتخذہ ولدا، ہم اس کو بنائیں گے، ہمارے لیے مفید ہوگا۔ فرعون بہت چیب جبی ہوا، لیکن وہ غالب آ گئیں اور انہوں نے بیٹا بنایا، رکھا گھر میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کا سامان فرما رہے ہیں۔ اگر انسانوں سے خدا کو محبت نہ ہوتی تو لوگوں یہ سامان نہ ہوتا۔ حضرت موسیٰ کی پرورش وہاں نہ کرائی جاتی، حضرت موسیٰ اسی ظالم کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی ہے، اور وہ بنی اسرائیل جن کی حیثیت وہاں پر فرعون کے دربار میں اور فرعون کے ملک مصر کے اندر وہ تھی جو کسی گئے گزرے گویا کے قبیلے کی اور خانوادے کی ہوتی ہے، وہ گویا کہ ہندوستان کے اندر جو اچھوت جن کو کہا گیا، جن کو جو ہے صاحب بہت نچلا طبقہ جو ہے اور سمجھا گیا، گویا وہ حیثیت ان کو تھی کہ ان کے ساتھ جو بھی کیا جائے، ان کی بیویوں کو جو ہے سے زنا کیا جائے، ان کی عصمت لوٹی جائے، ان کے بچوں کو قتل کیا جائے، ان کی پٹائی کی جائے، ان سے جو ہے وہ مزدوری لی جائے اور کوئی اجرت نہ دی جائے، ساری چیزیں روا تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو آپ نے مبعوث فرمایا، اور اس قوم کو انہوں نے اٹھایا، اس کے اندر جرأت پیدا کی، جسارت پیدا کی، لیکن قوم کسی طرح سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا تیار کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو انشاءاللہ تم غالب آ جاؤ گے۔ جب سب کو تیار کر کے لے کر کے چلے اور سامنے سمندر آ گیا تو پریشان ہو گئی قوم نے کہا ہم تو پہلے بھی مارے جا رہے تھے، اب تو مارے گئے اور بری طرح سے پیچھے فرعون آ رہا، اب کیا ہوگا اے موسیٰ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دکھائے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اللہ کا حکم آیا اور جو ہے آپ نے لاٹھی اس پر ماری اور
سمندر کے لہریں جو ہے رک گئیں، پانی جو ہے دیوار کی طرح تھم گیا، اور وہ زمین جس زمین پر کبھی بھی آفتاب کی کرنیں نہیں پڑی تھی وہاں پڑی کہ نہیں پڑی۔ عجیب بات ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ منورہ، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا صاحب مجھے 2 سوالات کرنے ہیں اور آپ جواب دیجئے، آپ امیر المومنین ہیں۔ کہا کیا جواب، کیا سوال ہے؟ کہا ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کون سی سرزمین ہے جہاں آفتاب کی کرن ایک ہی دفعہ پڑی ہے پھر اس کے بعد نہیں پڑی ہے، اور کون سے وہ 2 بھائی ہیں جو ایک دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن ان کی وفات ہوئی، اور دونوں میں عمر کے اعتبار سے 100 سال کا فرق ہے۔ ایک دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن وفات ہوئی، لیکن دونوں کی عمر میں 100 سال کا فرق ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیے یہودی یہ سوال کر رہا ہے، اس کا جواب دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، فرماتے ہیں کہ زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا لی اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب۔ اللہ کے رسول نے میرے حق میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دے، قرآن پاک کا علم عطا فرما دے۔ لہذا انہوں نے کہا حضور یہ تو بہت آسان جواب ہے، جو یہ پوچھا کہ ایک ہی دفعہ کرن پڑی وہ تو وہی ہے جب فرعون نکلنا چاہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے ہیں، پانی رکا ہوا ہے اور خشکی کا راستہ بن گیا، تو اس پر سورج کی جو شعائیں پڑیں، پہلی دفعہ پڑیں، اور اس کے بعد پھر پانی جب مل گیا اور فرعون غرق ہو گیا تو پھر اس کے بعد پانی پھر نہیں ہٹا کہ وہاں سورج کی شعائیں پڑتی۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت عزیر کے بھائی حضرت عزیز تھے، عزیر اور عزیز دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عزیر وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں نام کے ساتھ وہاں نہیں ہے جہاں وہ واقعہ ذکر ہے کہ یروشلم کو انہوں نے دیکھا اور پورا شہر جو ہے وہ خانمہ برباد اجڑا ہوا، دیکھ کر کے انہوں نے کہا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے؟ یہ خیال آیا تھا، اللہ نے دکھانا چاہا۔ جب وہاں سے بڑھے ان پر موت طاری ہو گئی، 100 سال تک وہ پڑے رہے، 100 سال تک موت کی حالت میں رہے۔ اللہ نے پھر ان کو اٹھایا، 100 سال گزر چکے تھے، پوچھا کم لبثت، کتنے دن پڑے رہے؟ قال لبثت یوما و بعد یوم۔ حضرت عزیر نے کہا کہ بس ایک دن و آدھا دن، ایک دن ہو سکتا ہے یا آدھا دن ہو سکتا ہے، اتنے ہی دن۔ 100 سال اللہ نے فرمایا کہ نہیں اتنا نہیں۔ قال لبثت یوما و بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال انی عالم ما لا تعلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر کتنے دن ٹھہرے؟ بل لبثت یوما و بعد بل لبثت 100 عام، 100 سال تک رہے، 100 سال تک رہے۔ لہذا کھانا جو ان کے پاس توشے دان میں تھا، کھانا بالکل تر و تازہ، پانی بالکل تازہ، پانی کے اندر کوئی خرابی نہیں۔ سوچئے ذرا سا اللہ کیا دکھا رہا ہے۔ اور گدھا جو ان کی سواری ہے، گدھا طاقتور ہوتا ہے، اس کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، گدھا مر کر کے سڑ گیا، اس کی ہڈی بھربھری ہو کر کے پڑی، عظامًا ناخرہ کی شکل پڑی ہوئی ہے، لیکن پانی جو ہے تازہ ہے، کھانا جو ہے ویسے ہی بالکل تر و تازہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے چاہا کہ اس کو دونوں کو نشانی بنا دیں، وہ اس حال میں اس کو ہم اٹھا رہے ہیں۔ لہذا اللہ کا حکم ہوا، وہ ذرے ملنے لگے، ہڈی تیار ہونے لگی، اور دیکھتے دیکھتے وہ سواری ان کی جو ہے زندہ ہو گئی، اور پانی اور کھانا تو پہلے سے تر و تازہ موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ویرانے کو آباد کر دے اور آبادی کو ویرانے میں تبدیل فرما دے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک پڑے رہے، تو دونوں بھائی پیدا ایک دن ہوئے اور ایک ہی دن دونوں کی وفات ہوئی، لیکن حضرت عزیر 100 سال تک موت کی حالت میں رہے اور ان کے بھائی عزیز زندہ رہے، تو 100 سال بڑے ہو گئے کہ نہیں بڑے ہو گئے؟ لہذا اس یہودی نے اس طرح سے گویا گھما کر کے جب سوال کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیا، یہ تو بہت آسان ہے۔ تو عزیر عزیز دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے، جڑواں تھے، اور ایک ہی دن ان کی وفات ہوئی، اور 100 سال یہ موت کی حالت میں تھے، اللہ نے ان کو ان پر موت طاری کر دی تھی، لہذا 100 سال یہ جو ہے چھوٹے ہو گئے،
100 سال یہ چھوٹے ہو گئے، وہ 100 سال بڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو عجیب غریب مراحل سے گزار کر کے ہمارے لیے نمونہ پیش کیا ہے، تاکہ اس نمونے کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی تشکیل دیں۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، حالات سے کبھی ہمیں جو ہے وہ ڈرنا نہیں چاہیے، جرأت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ آئے تو یہود کا غلبہ تھا، یہود کا تسلط تھا، اور انصار کی صورتحال یہ تھی کہ یہودی اگر ایک آتا تھا تو راستے سے ہٹ جاتے تھے، چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، آقا تشریف لے آ رہا ہے۔ لہذا یہودیوں کی جو ہے وہاں پر عقائیت تھی، وہی مالک تھے زمینوں کے، باغات کے، بڑے بڑی دیوڑیوں کے، قلعے کے، وہ مالک تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام کیا ہر ایک کے اندر جرأت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا کہ اذا لقیتم اليہود اذا لقیتم احدهم من اليہود فاستروه فی طریق فاستروه الى اضیقه، جب تمہاری مدبیر، تمہارا سامنا کسی ایک یہودی سے ہو جائے راستے میں تو تم 20 سے چلو، اس کو کنارے کر دو، وہ کنارے سے گزرے، تم 20 سے چلو، تم وسیع و کشادہ راستے میں چلو۔ فاستروه الى اضیقه، اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو غرور تھا، جو تکبر تھا، جو بڑائی تھی، جو رعونت، اس کو ختم کرنا جو ہے ضروری تھا۔ اور یہ قوم انصار جو تھے وہ پسے ہوئے تھے، محکوم بنے ہوئے تھے، اور محکوم قوم جس کے اندر ساہس اور ہمت نہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ترقی کے لیے جرأت ضروری ہے، جرأت و نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا عرض خدا تنگ نہیں ہے۔ حضرات، یہاں سے میں آپ کو روکتا ہوں، دوسری طرف لاتا ہوں، وہ بڑی حکمت کی بات ہے جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے آئینے میں ہم کام تو کریں، ہم کوئی ادارہ بنائیں، ہم کوئی تحریک چلائیں، ہم کوئی سوسائٹی بنائیں، اس میں کامیابی وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہی جو اس کامیابی جو مقصود و منشود ہے ہماری نظر میں؟ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی طرف نظر کریں، آپ کی سیرت سے ہم اقتصاد کریں، اور اس نمونے کے مطابق اپنے عملی زندگی کو برتنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، دوسری جگہ فرمایا ولو کرہ الکافرون، تیسری جگہ فرمایا وکفی باللہ شہیدا، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ غالب آئے، وہ دین ہر دین پر غالب آ جائے، چاہے مشرکین پسند نہ کریں، چاہے کافر اس کو ناپسند کریں، اور اللہ اس پر گواہ ہے، کفا باللہ شہیدہ۔ اب صاحب، کیوں ہم آج مغلوب ہیں؟ کیوں ہمارا دین مغلوب شکل اختیار کیے ہوئے ہے؟ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مغلوب ہو رہا ہے؟ کیوں قرآن پاک پر جو ہے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں؟ جو دیکھیے مسلمانوں ہی کو ٹارگیٹ بنا رہا ہے، جو دیکھیے مسلمانوں ہی کو کوس رہا ہے، ان کو مواقع بھی نہیں دیا جا رہا، اور ساتھ ساتھ الزام تراشیاں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں اور یہ صاحب بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، ساری دنیا گویا اس پر لگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ہماری کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم جمعیت بنا رہے ہیں، ہم تحریک چلا رہے ہیں، ہم سوسائٹی بنا رہے ہیں، ہم جو ہے جماعت تشکیل دے رہے ہیں، ہم سامنے میدان میں بھی آ رہے ہیں، لیکن کامیابی کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط پوری نہیں ہو رہی۔ اگر غور کیا جائے وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط اطاعت رسول کی بات۔ آپ احد میں دیکھیے، ایک مثال ہم آپ کو دے رہے ہیں، غزوہ احد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 افراد کو ایک ٹیلے پر متعین فرما دیا تھا اور کہا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں۔ لہذا جب احد میں پانسا پلٹ گیا اور شکست ہو گئی کفار و مشرکین کی، اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، ان کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آگے بڑھے اور ان کے سامان کو سمیٹنے لگے، اٹھانے لگے، مال غنیمت کے طور پر بٹورنے لگے، جمع کرنے لگے۔ یہ 50 افراد جو ٹیلے پر تھے، انہوں نے کہا اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ تو جبیر ابن مطعم سپہ سالار، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہٹنا نہیں، لہذا ہمیں نہیں ہٹنا ہے۔ شکست اور فتح کی بات الگ، لیکن ہمیں تو اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا، ہمیں ہٹنا نہیں۔ 40 افراد نے کہا کہ اب ضرورت کیا ہے؟
جب شکست ہو چکی، مال غنیمت لوگ تو جو ہے جمع کر رہے ہیں، تو ہم بھی نیچے اتر کر کے جمع کر لیں، شریک ہو جائیں۔ 40 افراد اتر گئے، اترتا ادھر ہوا، ادھر خالد بن ولید پیچھے سے آئے اور آ کر ایسا زوردار حملہ کیا کہ وہ 10 کے 10 وہیں شہید کر دیے گئے، اور آپس میں ایسے گتھ گئے، ادھر سے بھی کفار آ گئے، پیچھے سے بھی آ گئے، اور یہ اسلامی لشکر بیچ میں رہ کر کے ایسا افراتفری کا عالم ہوا کہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو میرے سامنے میرے لوگوں نے قتل کر دیا، اور انہیں یہ نہیں پتا چلا کہ میرے والد ہیں، پیچھے میں چیختا رہا ابھی 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 میرے والد ہیں، میرے والد ہیں، لیکن لوگوں نے قتل کر دیا۔ ان کے حق میں دعا کرتا ہوں جب تک زندہ رہے حضرت حذیفہ بن الیمان، ان حضرات کے تعلق سے دعا کرتے رہے، اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما جنہوں نے میرے والد کو قتل کیا، جنہوں نے میرے والد کو شہید کر دیا۔ ایسا یہ نتیجہ کیا ہوا کہ جیتا ہوا میدان شکست خوردگی شکست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ 70 افراد شہید کر دیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے پیشانی میں چبھ گئی، خون کا فوارہ نکلا، اور بمشکل تمام حضور کو اٹھا کر کے بلندی پر پہنچایا گیا۔ آپ کے روبرو 7 افراد ایک بعد دیگرے جو ہے شہید کر دیے گئے۔ یہ سارے مناظر دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اس میں آپ تلاش کریں تو یہی نکتہ ہے کہ ذرا سی چوک ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، یہاں سے ہٹنا نہیں، لہذا وہ ہٹ گئے، اور ہٹ گئے تو وہیں پر جو معاملہ وہیں پر یہ معاملہ پیش آ گیا۔ تو ہمارے لیے تو اللہ کے رسول سے اس میں ایک نکتہ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی ایک زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس زمانے کے لیے تو ٹھیک تھی لیکن آج نہیں لوگوں، یہی تو زندگی کا سراغ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو بنانے کے لیے، ہماری زندگی کو تشکیل دینے کے لیے، ہماری زندگی کو پاکیزہ قرار دینے کے لیے جو ہمیں اصول عطا فرمائے ہیں، جو آپ کے بول ہیں، انمول ہیں، اور ایسے ہیں کہ وہ آخرت تک کے لیے کافی ہیں، قیامت تک اس پر جو ہے عمل ہوگا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر ہم نے اپنے اجتہاد سے، اگر ہم اپنی رائے سے، اپنے خیال و تصور کی بنیاد پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نگلیکٹ کریں گے اور کہیں کہ آج اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کو تعویل کر کے اس کی حیثیت کو ختم کریں گے، اس کی حیثیت کو مجروح کریں گے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نہیں آ سکتی۔ اللہ کی نصرت اللہ کے رسول کی سنت کے بدلے، اللہ کے رسول کی سنت کے ذریعے آتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے ہاں یہ الفاظ بہت استعمال ہیں، اور ہم سے آج ایک صاحب نے یہ سوال کر دیا کہ یہ بتائیے طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، شریعت کیا ہے، سوال کر دیا۔ بیٹھے ہوئے تھے ابھی صبح اپنے گاؤں میں نے کہا بھائی یہ 4 جملے استعمال ہوتے ہیں، طریقت، حقیقت، معرفت اور شریعت۔ یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ میں کہ نفی جو ہے، لا الہ یہ طریقہ محمدی ہے، لا الہ یہ طریقہ محمدی ہے، لہذا طریقت یہی ہے کہ جب ایک مسلمان جب اسلام لے آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو لا الہ، اللہ کے رسول نے یہی تو کھڑے ہو کر کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لہذا اس طریقت نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، یہ ہے طریقت، طریقہ محمدی ہے۔ اس کے بعد حقیقت کیا ہے؟ الا اللہ، اللہ حقیقت، اس سارے جہاں میں، اس کائنات کے اندر اللہ حقیقت ہے، لہذا اسی کا ذکر ہو، اسی کا تذکرہ ہو، اور جب ذکر کرو گے تو وہ تمہارا ذکر کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر کرو، میں ناشکری مت کرو، اللہ یہ فرما رہا ہے۔ تو ذکر الہی کے ذریعے قوت، ذکر الہی کے ذریعے معیت، ذکر الہی کے ذریعے اللہ کی رحمت، ذکر الہی کے ذریعے اللہ کی رفاقت ایسی کہ دوسری طاقت اس کے سامنے جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، تذکرہ اللہ رب العزت کا ہو، تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کسی جماعت سے جو تمہاری تہذیب کو، تمہارے تمدن کو، تمہاری ثقافت کو، تمہاری شخصیت کو، تمہاری زبان کو، تمہاری پہچان کو وہ لوٹ لینا چاہتی ہے، اس کو مٹا دینا چاہتی ہے، تمہیں ایک نظر وہ پسند نہیں کرتی
سکتی ہے. ایسا جب معاملہ آ جائے تو تم جم جاؤ، جمے رہو اور اللہ کو یاد کرو. فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اللہ کی نصرت آ کر کے رہے گی اگر تم چاہتے ہو کامیاب ہو جاؤ. لہذا تذکرہ اور ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس سے جو ہے ہمارے اندر قوت پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں لا الہ الا اللہ حقیقت ہے اللہ. جب وہ حقیقت ہے تو حقیقت کے سامنے، جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو سارے مجازات کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں. ابھی سورج نکل آئے تو یہ جو دخل بیتہ وخرج، وہ ہے جس کو اس بات کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. دوسرا کون؟ آنکھ کھول کر کے دیکھیں اور کان کھول کر کے سنیں، اور ہماری ماں بہنوں تک اگر آواز پہنچ رہی تو وہ بھی سنیں. آج ایڈوانس سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ بچیوں کی چوٹیاں کٹ گئی ہیں. بچیوں نے لباس وہ اختیار کیا جو مردانہ لباس، وہ شرٹ میں آ رہی ہیں، وہ پتلون میں آ رہی ہیں، وہ جینس میں آ رہی ہیں، بال کٹے ہوئے ہیں اور سب بے محابہ آ رہی ہیں. جو تمشی الاستحیان کا مظہر جنہیں ہونا چاہیے تھا، آج وہ مردانہ وار سامنے آ رہی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عورت کبھی جنت میں نہیں جا سکتی ہے جو مردانہ ٹھاٹ اختیار کرتی ہے. رجل من النساء، الرجل من النساء، الرجل من النساء. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اگر کوئی عورت مرد کی چپل پہن لے تو کیا اس پر بھی یہ عتاب ہے؟ فرمایا کہ ہاں اس پر بھی ہے. مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا. مرد کو الگ ساخت دی، عورت کو الگ ساخت دی. دونوں کا اندام الگ الگ رکھا ہے، دونوں کا لباس، دونوں کا ذوق اللہ نے الگ رکھا ہے، دونوں کو ذمہ داریاں الگ رکھی ہیں. لہذا اگر کوئی تصرف مرد کرتا ہے عورت کے تعلق سے، عورت کرتی ہے مرد کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے، انداز و اطوار کے تعلق سے، تو اللہ کے ہاں اس کی گرفت ہو. تیسری چیز فرمایا والمدمن الخمر، جو شراب میں دھت، اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے جب تک توبہ نہ کرے. ایک دفعہ شراب کا ایک قطرہ اگر زبان پہ آ جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے 40 روز تک نماز اس کی قبول نہیں ہوتی. شارحین نے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ 40 روز تک جو بھی نیکی وہ کرے گا، ساری نیکیوں کا بدلہ اور ثواب اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو ایک قطرہ جو اس نے شراب کیا، اس نے قطرہ شراب کا اس نے رکھ لیا ہے، زبان پہ پی لیا ہے، اس کا جو گناہ ہے اللہ کے نزدیک وہ 40 دن کے ثواب اس کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کو دھل نہیں سکتے. آج ہماری سوسائٹی اس میں جو ہے ہمارا نوجوان اس کی طرف جا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تاڑی پی رہا ہے، بدحواس ہو رہا ہے، مدہوش ہو رہا ہے. لوگوں بتاؤ اللہ کی رحمت و نصرت کیسے آئے گی؟ لہذا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عمل کرے تو پیش نظر ہے کہ یہ عمل ضائع نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر و ثواب دیں گے، اور آخرت میں اجر و ثواب اس پہ ملے گا جو اللہ کے لیے عمل کیا جائے. اللہ کے لیے اس نے نماز پڑھی، اللہ کے لیے اس نے صدقہ دیا، اللہ کے لیے اس نے روزہ رکھا، اللہ کے لیے اس نے سلام کیا، اللہ کے لیے کسی کو لباس دیا، اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلایا، اللہ کے کام آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو آخرت میں اس کے لیے ذریعہ نجات و ذریعہ مغفرت، اجر و ثواب کا ذریعہ اس کو بنائیں گے. تو عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وتمنى على اللہ. اور عاجز و درمادہ وہ شخص ہے کہ جو شخص جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جائے، پیچھے بھاگ، جو دل میں آئے وہ کر رہا ہے، جو طبیعت میں آئے وہ کر رہا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن يرد من بعد اللہ فمن يهديه من بعد اللہ افلا تذکرون. اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما رہے ہیں کہ جو اپنے خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے اللہ اس کا کارساز نہیں ہے. بہت برے لوگ ہیں، وہ چوپائے سے گئے گزرے ہیں، اللہ نے ان کے کانوں پہ مہر لگا دیا، ان کی زبان پہ مہر لگا دی ہے، وہ حق بات نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت نہ دینے کا فیصلہ ان کے لیے کیا ہے. لہذا ہمیں خواہشات نفس کے پیچھے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی اتباع کی کوشش کرنی چاہیے. تمناؤں سے کام نہیں بننے والا ہے. آرزوؤں سے بھرا دامن سے کیا حاصل تجھے؟ آرزوؤں سے بھرا دامن سے کیا حاصل تجھے؟
عزم راسخ ہو تو صحرا میں کنول کی بات ہو، عزم راسخ ہو تو صحرا میں کنول کی بات ہو، عزم راسخ ہے نشان قیس و شانے کو کن، عشق نے آباد کر ڈالے ہیں دشتوں کو حصار۔ لوگوں، ہمیں سنجیدہ ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور جائزہ لے کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جذباتی طور پر حالات کا جائزہ لیے بغیر کوئی فیصلہ کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ بہت نازک دور ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، ووٹ دینا شہادت ہے، شہادت علی الحق ہے، لہذا ایک ایک مسلمان پر فرض ہے کہ ووٹ دے، اور اس کو ووٹ دے جس کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ حق کی پاسداری کرے گا، کچھ نہ کچھ لحاظ کرے گا، کچھ نہ کچھ ظلم و عدوان کے خلاف مہادارائی کرے گا، کچھ نہ کچھ حق کی بساط پہ آ کر کے کچھ نہ کچھ کرے گا، لہذا حق کی شہادت کو اس کے لیے پیش کرے ووٹ دے کر کے۔ ورنہ اگر یوں ہی کہ ووٹ دینا ہے پیسے کے لالچ میں یا بغیر اس کے اگر کسی کو ووٹ دیتا ہے تو یاد رکھیے جس طرح کوئی جو ہے شہادت دے، گواہی دے اس کے خلاف، اگر وہ گواہی دے رہا ہے غلط جگہ پہ گواہی دے رہا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور میں اس کی پکڑ ہوگی۔ ایسی ووٹ دینے والا اگر اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، یہ پیش نظر نہیں رکھتا ہے، اپنے وجود، ملی وجود کو، اپنے جو ہے ملی وجود کے ساتھ اپنے تمام فوائد و منافع کو سامنے رکھتے ہوئے جو ملی طور پر لازم و ضروری ہیں جس کا لحاظ کرنا ہے، اگر اس کے بغیر وہ غافل بن کر ایسا کرتا ہے لوگوں تو بہت ہی زیادہ وہ گیا گزرا ہے۔ انسانی زندگی میں غفلت سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ سلطنتیں تباہ ہوئی غفلت کے نتیجے میں، ملک و مال و منال گیا غفلت کے نتیجے میں، ہم نے بڑی غفلت کی زندگی گزار لی ہے۔ اب تو کچھ بیدار ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی